نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ سل بنی اسرائیل، آپ سوال کریں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی عطا کی تھیں ہم نے انہیں، من آیت بینہ، واضح نشانیاں، ومن یبدل، اور جو کوئی تبدیل کر دے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے، ما جاءتہ، جب وہ اس کے پاس آ جائے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت پکڑ کرنے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ زین، مزین اور خوشنما کر دیا گیا، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کا، والذین اتقوا، اور جو تقوی والے لوگ ہیں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، واللہ، بے شک اور اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بنی اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، ان کی جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی کا مطلب ہے بیٹے، اسرائیل کے بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، یعقوب بھی اور اسرائیل بھی۔ تو اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، ان کی اولاد میں سے آگے کوئی نبی نہیں آیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان میں سے، نسل میں سے آئے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ پھر ان کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، تو ان میں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر باقی انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اس کے بعد داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، وہ بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے، شاید گزر چکا ہے پیچھے۔ تو باقی جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ تو اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ کبھی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے کبھی سوال کریں، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اللہ نے انہیں کتنی نعمتیں اور کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائیں، لیکن پھر انہوں نے، اب اللہ کی واضح نشانیاں بہت ساری ہیں، اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، اور انہیں اللہ نے خاص قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں، من و سلوہ آسمان سے اتارا،
اور پھر انہوں نے اللہ کی آیات کے اندر تبدیلیاں کی۔ تو خود انسان کی پیدائش بھی یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اللہ نے بنا دی ہے کسی کو اس میں تغیر اور تبدل کرنے کا اختیار نہیں۔ زین للذین، مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، بڑی خوش نما ہے، بڑی خوش نما ہے ان کی زندگی، اور دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی کر و فر اور مال و دولت۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ وقف لازم ہے، یہاں پہ رکنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آیت یہاں پہ اس کا مضمون ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اب اچھا اللہ نے بتلا دیا ایمان والے کون ہوتے ہیں، جو تقوی والے، جن کے اندر اللہ کی توحید ہو، وہ ایمان والے تھے۔ صرف کلمہ پڑھنے والے ایمان والے نہیں ہوتے، لیکن کل قیامت کے دن یہ توحید والے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کا معنی ہے، دنیا میں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور قیامت کے دن وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے جب ان کے ساتھ معاملہ اللہ کریں گے۔ اور باقی رہ گیا معاملہ کہ دنیا کی زندگی کا، دنیا کے رزق کا، یہ اللہ نے دنیا کا نظام چلانا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں کافروں کو زمین سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، اتنی بھی حیثیت نہیں۔ باقی رزق جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کسی کے لیے تھوڑا رکھا، کسی کے لیے زیادہ رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔